وقتی طور پہ آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے، ان پہ پرچے بنا رہے ہیں، اور پرچے بھی کس بات کے؟ دہشت گردی کے۔ اندازہ لگائیں۔ پاکستانی شہری، علماء، امام، حافظ، قاری، جن کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا، اور ان پہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالنے کی وجہ سے دہشت گردی کے پرچے۔ لو جی، دہشت گردوں کی موجیں ہو گئی۔ اور جن کو کبھی قوم نفرت سے دیکھتی تھی، دہشت گرد کہتی تھی، ان سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو کسی دہشت گرد کو الحمدللہ کوشش کرتے تھے کوئی پناہ نہ دے، کوئی ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اب جب آپ کے علماء، آپ کا خطیب، آپ کا امام، آپ کا مؤذن، آپ کا مدرس، آپ کا شیخ الحدیث، آپ کا شیخ القرآن، یہ سارے دہشت گرد ہو گئے ہیں، تو پھر دہشت گرد تو بہت بڑے لوگ ہوئے نا۔ جو خود کچھ دھماکے کرتے تھے، جو بمبار تھے، جو حملے کرتے تھے مسجدوں سکولوں پہ، وہ اور آپ کا استاذ جس نے آپ کو قرآن پڑھایا، وہ اور آپ کا امام مسجد جو 5 وقت آپ کو جماعت کرواتا ہے، وہ اور آپ کا خطیب جو آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے، یہ سب آپ نے برابر کر دیے۔ ایسی دہشت گردی کی عدالتیں میاں صاحب آپ نے قائم کی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ شاید بعد میں آنے والی حکومتیں یہ دہشت گردی کی عدالتیں ختم کر دیں، یا کم از کم جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں وہ اتنا ہی کر لیں کہ بھائی کوئی ڈیفینیشن دہشت گردی کی کر دیں، یہ تعریف ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ جو بھی حکومت کے خلاف نکلے، اپنا آئینی حق احتجاج کا استعمال کرے، وہ آپ کی فہرست میں دہشت گرد ہے۔ اور اب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو 75 سالہ میرے استاد محترم، جو میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، وہ 50 دفعہ نماز تراویح میں قرآن سنا چکے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے شبینے میں، ان کو سنگل ڈال کے لٹایا۔ وہ اٹھنے آنے جانے صحت کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہیں، 75 سال عمر ہے، سنگل ڈالے ہوئے آج ان کی تصویر دیکھی، دل پھٹنے کو آیا کہ کاش یہ ہمارے اوپر انسان حکمران ہیں یا کوئی درندے ہیں۔ یہ حجاج بن یوسف سے بھی کوئی بڑے ظالم ہیں، کسی کو ترس نہیں آیا۔ میں نے 4 دن ہو گیا یہ کلپ ڈالا ہوا ہے، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی ذمہ دار دیکھ کے کہتا یار یہ ظلم بند کرو، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو میرے علم میں آیا نا، ایک میرا تعلق تھا، ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو بے گناہ ہیں، اور ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو دہشت گردی کے پرچے کیے ہوئے ان کے خلاف، دہشت گردی کے پرچے۔ اور میں جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی شکلیں دیکھیں شیشہ لے کے، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ جو کچھ چل رہا ہے ملک میں یہ جمہوریت ہے، یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے؟ نہیں ہے تو کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ ایسے ظالمانہ قانون کو ختم کرو۔ مجھے یاد ہے آپ کے خلاف بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے، مریم نواز